ہلو ہلو ابو بھائی. ہلو. ہلو ابو بھائی. ہاں بھائی السلام علیکم. کون؟ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں ممبئی. عبداللہ بتائیے. جی کچھ پوچھنا تھا آپ سے, اجازت ہے؟ مجھ سے کچھ پوچھنا ہے جی بھائی؟ کچھ پوچھنے سے پہلے کچھ بھائی سلام کلام، کیونکہ اللہ کے نبی کی بھائی یہ حدیث ہے، السلام و قبل الکلام، کلام کرنے ہاں سے پہلے ٹھیک ہے. سلام. میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے, آپ آنا میں تو جواب دے دیں. شیخ نہیں بالکل پوچھیے میرے بھائی، لیکن پہلے میرے پہ آپ شیخ کو آپ دعوت یہ دے رہے ہیں بتائیے, حدیث پہ ابھی عمل تو کرنے کی، بتائیے حدیث پہ تو عمل کہ کیجیے. آپ کہتے ہیں جو اجتہادی مسائل ہیں اس پر تکلیف جائز نہیں, یہ کہتے ہیں نا آپ؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو بھائی تقلید ہے وہی جائز نہیں ہے. سنیے تو میرا سوال پہلے مسئلہ سن لو پھر بولا کرو. آپ بولتے ہو صرف لیکن سمجھتے ہیں, پرابلم نہیں. سنو, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو اتحادی مسائل ہیں اس میں آپ کہتے ہو اس میں بلا دلیل کے بغیر بات نہیں چلے گی, برابر؟ دلیل چاہیے, نہیں، ہے نا؟ جو بھائی تقلید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کی ارے بات میرے کو بنا بھائی, دلیل کے ماننا. پھر تم نہیں سمجھے میں نے کیا بولا, تم کیا بول رہے ہو؟ نہیں، آپ کچھ پہلے سمجھ جائیے اس کے بعد بولیے نا. آپ خود نہیں نہیں سمجھے اور آپ نہیں مسئلہ پوچھنے بالکل لگے. نہیں, تم میری بات سمجھے نہیں میرے شیخ, میری بات تو سمجھو. سمجھ گئے، بتائیے. نہیں, اتحادی مسائل میں آپ ہوں، کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے, برابر؟ نہیں نہیں پڑتی, یعنی بھائی، آپ بلا دلیل مان لیتے ہیں. کیا اللہ کے بات بندے جو بھی تقلید ہوتی ہے وہ بنا دلیل ہوتی ہے نا، تو اس میں ارے دلیل یار, کہاں سے آپ کو ملے گی؟ تو تم نے پھر نہیں کیوں کہہ دیا ہے؟ تو میں نے تقلید پہ بات ہو رہی ہے نا، تقلید پہ کہا نا، نہیں تو تقلید ابھی میں تکلیف, دلیل کی کوئی ارے تو ضرورت میں نے نہیں ہوتی. مسئلہ پوچھا, ارے ابھی تو مسئلہ پوچھا نا, تکلیف کے ابھی اسٹارٹ کہاں ہوں. تو کون سا مسئلہ آپ نے پوچھا؟ میں نے یہ پوچھا ہوں، اتحادی مسائل میں ہوں. دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہیں؟ نہیں، اس میں تو ہوتی ہے، لیکن جو آپ لوگ اس میں بھائی تقلید کرتے ہو اس میں اوکے, کوئی کام نہیں ہوتا دلیل کا. ایک منٹ, یعنی اتحادی مسئلے میں جو وقت کیا ہے اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, پھر روایت وہ ہوتی ہے اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے، آپ کو بیسک بھائی میں بات بتا رہا ہوں، اس دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں میرے بھائی دلیل پہ ہی عمل کیا جائے گا. بنا دلیل والے مسئلے پہ اپنی عقل سے ہم عمل ہاں کریں گے تو گمراہ ہو میں یہ جائیں گے. بول رہا ہوں, جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوں، اتحادی مسائل میں ان کی تجلیل کرتے ہیں تو آپ امام بخاری کی روایت لے لیتے ہو بنا دلیل کے کیوں؟ اچھا، میرا مسئلہ یہ آپ کو کہ کس آپ جاہل نے جو ہے نا بتایا کہ روایتی امام بخاری مسائل جو سنتے ہیں. حدیث لائے ہیں وہ بنا امام دلیل کے؟ بخاری کے امام بخاری ہوں, امام مسلم ہیں, جن کی بھی آپ روایت لیتے ہیں بنا دلیل کے آپ بات مان لیتے ہیں, تو بنا دلیل روایت کے میں کہاں آپ مانتے؟ کس تقلید نے کیوں آپ کو کر بولا؟ لیتے ہیں؟ ارے روایت میں آپ نے تو کیا دلیل کے آپ نے بات مان لی, اور جب اتحادی مسائل میں ہوتے ہیں بولتے ہیں دلیل لاؤ. دلیل تو ہمارے امام کے پاس رہتے ارے ہیں, میرے ضرورت ہی کیا بھائی، لیں گے؟ امام بخاری امام مسلم کی کون سی بات بنا دلیل کے، یہ تو بتائیے. ارے پھر وہی بات, تم یہی نہیں سمجھے, میں نے سوال کیا اور تم کہاں پہنچ گئے؟ آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے تو ہم کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. سمجھ پہلے تم خود نہیں تو پا سمجھ رہے ہو, لیجیے میرے میں نے پیارے کہا بھائی. روایت میں, ارے میں نے کہا روایت, اب تم کو یہی نہیں معلوم روایت کیا ہوتی ہے, ہاں تو وہ تم سمجھاؤ کیسے سر؟ نہیں تو وہ بنا دلیل کی ہو گئی، مطلب کیسے ہوئی بنا دلیل کے؟ ارے کیسے نہیں ہو بتائیے. آپ جو ہے نا جو روایت لیتے ہو وہ روایت بنا دلیل کے بھائی آپ مان لیتے ہو, تو روایت مطلب میں آپ تکلیف اکیلے کیوں نہیں بولتے ہوتی ہے؟ رہیں گے یا میرے کو بھی بولنے کا موقع دیں گے؟ میری بات تو سنیے, آپ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں, اب تکلیف سے دلیل کرنے. میں نہیں، یہ آپ کو بول رہا بات ہوں کس پہ کہ کرنی آپ ہے؟ تکلیف پہ کرنی ہے یا میرے بھائی کوئی اور ٹاپک پہ کرنی ہے؟ پہلے میرے کو تکلیف نہیں ٹاپک تو بتا کیا دیجیے. ہے, میں کیا بول رہا ہوں, آپ جو ہے نا روایت پہ بنا دلیل بات کیوں مان لیتے ہیں, اور جب میرے اتحاد بھائی کی بات روایت آتی ہے جو وہاں ہوتی پہ ہے وہ دلیل کی خود بات دلیل کرتے ہوتی ہے ہیں. نا، جو سند یہ ہوتی ہے غلط سند کو ڈبل تو دلیل اسٹینڈرڈ کیوں؟ بولتے ہیں. سند کی دلیل بولتے ہیں. تو میرے بھائی جو سند ہے آپ کیا نے وہ کب دلیل تحقیق نہیں کی؟ ہوتی؟ بنا دلیل کی سند ہوتی ہے کیا میرے بھائی؟ بچوں والی بات کر رہے ہو؟ ایک منٹ رکو, پہلے ہنسو مت, تمہارے ہنسی بھی نکل رہی ہے. بات ہو گئی بھائی. جو سند ہوگی سندی سنیے, تو میرے پہ دلیل ہوگی. ہاں تو ارے تو امام رکو, امام بنا کا قول بھی تو بھائی دلیل ہوتی بھائی ہے, بنا سند کی بات امام کا جو قول ہوتی ہے بھی تو وہ دلیل ہی ہوتی ہے ہوتی بنا ہے. دلیل، لیکن بیوقوف جو سند اعظم کے ساتھ زمانہ, ہوتی ہے وہ تو دلیل ہے نا. ارے میرے بھائی, امام کا قول بھی تو دلیل ہی ہوتی ہے نا. امام کا قول اگر میرے بھائی سند کے ساتھ ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے تو ارے بالکل تو دلیل ہے. امام کا قول تھا نا,
अरे इमाम का कौल, इमाम का खुद का कौल जो मेरे भाई कुरान हदीस से भाई टकराता हो वो हमारी इज्जत थोड़ी ना है। कुरान हदीस की रोशनी में होती है ना, दलीली तो नहीं। आप समझे नहीं, देखिए अरे यार कैसे आपको समझाते हैं मसला। देखिए आपको ऐसी ऐसी इल्मी बातें हम समझाएंगे इंशाल्लाह कि आपके आलिमों ने आपको नहीं समझाई होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अरे तुम छोटे से मेरे परदादा भाई 2 रोटी खाते थे, समझते नहीं हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मेरे परदादा भाई 2 रोटी खाते थे 2। ये बात हमको हमारे दादा ने बताई, दादा को हमारे पापा ने बताई, पापा से हम तक पहुंची। आप समझे? तो ये सनद जो होती है, जो ये सनद होती है, सनद मेरे पे दलील होती है कि नहीं? क्योंकि भाई ये गवाही होती है। कहा कि आपने तहकीक ही नहीं की ना, बीच वाले ने अगर तहकीक कैसे कर दिया, आप बिना तहकीक उनकी बात फिर से सुनिए, आप फिर से सुनिए। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे दादा, तुम नहीं समझ रहे ना भाई, आपने तहकीक कहाँ की? भाई फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। गुलाम गौस साहब, लेकिन पहले वाली, अरे गुलाम गौस भाई तो सुना ही नहीं ना, तो तुमने देखा। अरे गुलाम गौस भाई मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। एक काम कीजिए, 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हमें बोलने दीजिए, ठीक? जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, जब हम बोलेंगे तो आप सुनिएगा। इत्मीनान से बात कीजिए ना, परेशान ना होइए, पसीना पूछ लीजिए। अरे अप्पू भाई तुम गलत ट्रैक में क्यों चले जाते हो? तो वही तो कह रहे हैं, उसूल की रोशनी में बात कीजिए ना। हम अहले सुन्नत अहले हदीस से हम भाई उसूल के पाबंद हैं। ये बेउसूल बात करना हमारी भाई फितरत में नहीं है। भैंस का गोश्त खाना कहाँ से जायज है? भैंस का दूध तो आप बता नहीं पाओगे। अभी सब बता रहे हैं ना, परेशान क्यों? रात अपनी है, आराम से अपन लोग बात करेंगे। इतना मेरे भाई वो मतलब बौखलाइए मत। अरे बौखला ये लीजिए, इतना बौखला गए कि आप लोग हंसने लगे। चलिए अच्छा सुनिए, ठीक ना होता है यार, मुगल्ली रहती। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। मैं अगर भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, सुन लीजिए इत्मीनान से, फिर आप आराम से बोलिएगा, मैं भी आपकी सुनूंगा। मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि मेरे परदादा वो 2 रोटी खाते थे। अब आप कहोगे ये भाई इसकी क्या दलील है? तो मैं कहूँगा कि ये बात है, ये बात मेरे जो दादा थे उन्होंने अपने अब्बा को देखा कि वो 2 रोटी खाते थे। ये बात हमारे दादा ने हमारे अब्बा को बताई और हमारे अब्बा ने हमसे बताई। तो ये हो गई गवाही, और गवाही का मानना ये दीन इस्लाम में जायज है, क्योंकि अल्लाह के नबी के पास भी भाई वो लोग आए, उन्होंने गवाही दी कि हमने चांद को देखा, तो अल्लाह के नबी ने उनकी भाई उस बात को माना, गवाही को माना। तो इससे साबित होता है जो भाई जो ये बात होती है, गवाही होती है, वो दलील होती है, गवाही थोड़ी मानी जाती है, वो दलील हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुहद्दिसीन थे, ठीक है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, वो जो भी हदीस लाए, उन्होंने बकायदा रावियों की जो भाई चेन होती है, सनद होती है, उसको बयान किया। इन्होंने इससे सुना, इन्होंने इससे सुना, इन्होंने इससे सुना, इन्होंने इससे सुना और इनसे हमने सुना। तो ये एक मेरे भाई चेन हो गई ना। तो ये बिना दलील की कैसे हो गई? तो तुम्हारा क्या मतलब? इमाम आजम अबू हनीफा बिना दलील की बात करते हो? हमने कब कहा? हमने कहा इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह जो बातें उनकी मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है, हम उसको मानते हैं, जो साबित नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो तुम इमाम आजम पर फिर वो क्यों करते हो? तनाकशी तनकसी क्यों करते हो भाई? अगर मैंने किया हो तो आपका जूता मेरा सर, मैंने कभी नहीं किया। मेरे पास, चलो मैं दिखाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, और वक्त पढ़ने पे उनका जो मसला कुरान और भाई जो उनका कुरान और सुन्नत से साबित उसको लेते हैं। यार अप्पू भाई तुमने अपने उसूल के मुताबिक शिर्क कर दिया कि तुम कहते हो तुम्हारे इमाम आजम हुजूर है, अब तुम इमाम आजम अबू हनीफा को भी तो वो कयास के इमाम आजम है ना। अब मेरे कौल की तफसीर आप अपनी अकल से कर लोगे? क्या बात है यार। मेरे कौल की तफसीर अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं ही तो दूंगा, या आप अपनी नाकिस अकल से मेरे कौल की तफसीर कर लोगे? भाई लोग हैं, धीरे धीरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह, ये मैंने बोला क्योंकि वाकई वो भाई कयास के इमाम आजम थे। कयास और राय में उनसे बड़ा कोई नहीं था। वो हदीस एक तरफ होती थी, वो अपना ऐसा कयास कर देते थे कि भाई जो हदीस होती थी वो फेल हो जाती थी। आप कयास नहीं करते हो? तो हम करते हैं ना। हाँ तो फिर कयास करना बगैर भाई कुरान, तो हम कयास करने में माहिर हम नहीं है ना। देखिए अगर हम माहिर हो जाएंगे तो लोग कहेंगे अफू खान इमाम आजम, तो हम माहिर नहीं है, हम कयास करते हैं। भाई कुरान और जो हदीस की भाई जो बुनियाद है
اس کے اوپر ہم ہمارے عالم دین قیاس کرتے ہیں اور اس کو اصول کے حساب سے بھائی عمل کرتے ہیں. بڑبڑا کر رہے یار, سنو تو میری بات. تو آپ ہی تو بڑبڑانے والا کام کرے. جب میں کہہ رہا ہوں اصول کی روشنی میں بات کیجیے. 1 منٹ جب آپ بولیں گے تو میں خاموش رہوں گا, جب میں بولوں گا تو آپ خاموش رہیے گا. تو آپ بھائی بیچ بیچ میں بولتے جا رہے ہیں, تو میں کیا کروں یار, تم بڑبڑا رہے ہو, میں خاموش. اچھا ٹھیک ہے, میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. ٹھیک, آپ نے بات کی تھی تکلیف کی. نہیں یار, جواب دو, تمہیں بڑبڑانے کے لیے تو 1 منٹ میرا چالو تو ہونے دیجیے. میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب آپ خاموشی سے ایک دم سنیے. بات ہونی تھی تکلیف کے اوپر, ٹھیک. اور تکلیف کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی, اس عمل کا نام تقلید ہے نا بھائی. چیز کو مانتے ہیں نا آپ کیا بھائی. جو تقلید کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل جانے اس کو مان لینا, یہ سوچ کے گمان کر کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی, اس عمل کا نام تقلید ہے. ہے نا. ارے تقلید کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی. آپ تقلید کرتے ہو, تقلید آپ کو معلوم نہیں کیا ہوتی ہے. تقلید کی تعریف جو آپ نے تعریف کی, اس کی دلیل دیں. اس کی دلیل میرے بھائی آپ کی جو حنفی اصول کی کتاب ہے مسلم ثبوت, اور آپ کی میرے بھائی در مختار میں, اور آپ کے جو میرے بھائی بڑے ابا ہیں اشرف علی تھانوی, ان تینوں نے ایک ہی تعریف کو لکھا ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے. مطلب آپ نے شرک کر دیا بقول تم اپنے خود کے اصول. ارے بھائی یہ دھکے دھکے بھی شرک نہیں ہوتا. شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, عبادات میں کسی کو شریک کرنا. تو میں تو دلیل دے رہا ہوں کہ دلیل دینا میرے بھائی شرک ہوتا ہے آپ کے منہج میں. تمہارا اصول ہی نہیں ہے, تم نے ہاں دے میرے بھائی قرآن حدیث کی چھوڑ کر دی. اس کا مطلب تم بھائی ہمارا تو دعویٰ ہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تقلید ہے ہی نہیں, تو ہم اس کی تعریف کہاں سے کریں. یہ تو بھائی یہ تو جو مقلد لوگ تھے, جاہل لوگ, انہوں نے تقلید کو بھائی پیدا کیا, تو وہی تو تعریف کریں گے. قرآن اور حدیث میں جب تقلید نہیں ہے, بھائی قرآن حدیث میں تقلید ہوگی تو ہم کرتے ہیں نا, لیکن جب قرآن حدیث میں تقلید ہے ہی نہیں, یہ تو مقلد لوگ نے کرنا شروع کیا اور خود ہی تعریف کر دی اور خود ہی اس کو ضروری کر دیا, پھر خود ہی اس کو واجب کر دیا اور خود ہی اس کو فرض کر دیا اور خود ہی اس کو لوگوں پہ تھوپ دیا. تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے. ارے اب میاں جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تقلید تو تم تقلید, اسی لیے تم آپ کو منع کر رہے ہیں. جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو زبردستی تقلید آپ کیوں کر رہے ہیں, یہی تو میرا بیسک سوال ہے. ارے تم رامائن مہا بھارت پڑھ کے جو ہے نا تقلید کو شرک کہہ رہے. ارے میرے بھائی تقلید کی تعریف کیا ہے. اس میں نہیں ہے تقلید تو شرک کیسے ہو گئی. ہاں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک, وہ ایسے شرک ہو گئی کیونکہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. اور بالکل اس کے الٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو لوگوں سے ثبوت مانگو, ان سے دلیل مانگو, اگر وہ سچے ہوں گے تو ثبوت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ دلیل مانگو, ثبوت مانگو, اور تقلید کہہ رہی ہے کہ کوئی ثبوت نہ مانگو, کوئی دلیل نہ مانگو, بنا دلیل کے کرو. بھائی سنو, اور اسی اندھی تقلید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں منع کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو, درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو یہ ہو گیا نا شرک. کس کو دینا چاہیے دلیل, کس کو دینی چاہیے اور کس سے لینی چاہیے اور کس کو نہیں لینی چاہیے, بولو. بھائی دلیل ہر انسان دے گا جو اپنے دعوے میں سچا ہوگا, اور جو میرے بھائی دلیل نہیں دے گا وہ اندھا مقلد ہوگا. جیسے کہ آپ کے اوپر تقلید کی دلیل بھائی نہیں ہے تو آپ اندھے مقلد ہو گئے. دیکھو یہ بتاؤ تحقیق کا حق کس پر ہوتا ہے. بھائی تحقیق کا حق سب کو ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, لیکن بشرطے یہ آپ تحقیق تو کریں. جاہل اعظم بغیر علم کے تحقیق کرنا معلوم گناہ بھی ہے, معلوم ہے. ارے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا, دین کا علم حاصل کرنا ہر مومن عورت اور آدمی کے اوپر فرض ہے. ہونا چاہیے زمانہ صاحب. پہلے سنو, اگر وہ شخص کو علم نہیں ہے, بھائی آپ کیسے عاشق رسول ہیں, آپ کے نبی کے جھوٹے عاشق ہیں. سنو, آپ کے نبی کے بھائی جھوٹے عاشق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو آپ دین کا علم حاصل کیجیے, تحقیق کیجیے.
آپ کو تکلیف کرنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا؟ قرآن سے ثابت ہے. کس جاہل نے آپ کو تکلیف کرنے کے لیے بولا؟ قرآن سے ملا. بھائی ہم کو بتا دیجیے تو ہم بھی تکلیف کرنا شروع کریں نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھو. اب اس نے کہا لکھا دلیل تو پوچھنا تقلید ہے کیا ہے؟ جب وہ بھائی پوچھنا ہوتا ہے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا. ارے پگلے اگر آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں جناب مونگا نہیں ابھی آپ راستے میں آ رہے ہیں، الہ آباد آپ آ رہے ہیں بھائی افو خان سے ملنے، اور میرے گھر کے آس پاس کوئی پان کی دکان ہے، آپ نے اس پان والے سے پوچھ لیا بھائی افو خان کا مکان کہاں ہے، تو کیا آپ نے اس پان والے کو اپنا امام بنا لیا؟ آپ نے اس کی بھائی اندھی پیروی کر لی، تکلیف کر لی. مطلب پوچھنا تکلیف ہے تو کسی سے آپ نے پتہ پوچھ لیا تو یہ بھائی تکلیف ہو جائے گی، یعنی کہ گویا آپ نے اس کو امام بنا لیا، مجتہد بنا لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو میرے بھائی. تمہارے یہاں تو یار بھائی قرآن پہ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی دم پہ پیر آٹومیٹک پڑے گا. یہ نہیں ثابت کچھ نہیں ہوا، چلا رہا ہوں. ارے بیوقوف آدمی پہلے سن. عبداللہ غلام غوث بھائی آپ جا کے علم حاصل کیجیے میرے پیارے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو پوچھنا علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا. اگر مجھے کچھ نہیں پتا ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا تو میں نے علم حاصل کیا یا میں نے آپ کی تکلیف کر لی؟ تکلیف ہی ہوئی. وہ کیا ہوئی؟ کیسے تکلیف ہوئی؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ تم لوگوں سے بنا دلیل کے پوچھ لو. ایسی کوئی آیت ہم کو بتائیے. آپ کو ایک بات بتاؤ. نہیں ہمیں قرآن کی ایک ایسی آیت بتا دیجیے جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہا ہو کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ تم کسی غیر نبی سے بنا دلیل کے پوچھ لو، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی تکلیف کا جو آرڈر ہے وہ اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. تو بھائی پوچھنا تو علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا، تعلیم حاصل کرنا. آپ کے وہاں تعلیم اور بھائی تکلیف میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. عجیب جاہل مقلد بنے بیٹھے ہو بھائی. جاہل تو تم ہو یار، ایک نمبر کی جاہل ہو. تو جو میں پروف کر دوں تم جاہل ہو. ہاں ثابت کیجیے بھائی. میں ثابت کرتا ہوں. تم جا رہے ہو، تم گئے اسکول، مولوی صاحب سے پوچھے کیا وہ بولتا الف، تم نے کہا الف، تم نے کہا بے، تو تم نے کہا با، اس نے کہا، تم نے کہا با. اب کیا ہوا؟ اس نے دلیل تو دی نہیں، تم نے مان لیا وہی پڑھا، تو کیا ہوا؟ تکلیف نہیں تھی، کیا ہوئی؟ اب بتاؤ اس کے معنی. اچھا الف مطلب آپ اسکول گئے، آپ کو میرے بھائی ٹیچر نے بھائی کہا کہ اے فار ایپل، بی فار بال، تو آپ نے اس کو مان لیا تو یہ بھائی تقلید ہو گئی. یہ علم حاصل کرنا ہے. یہ تقلید ہے یا اتباع ہے؟ چلو بتائیے آپ مجھے. مطلب آپ کے وہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ بھائی وہ تحقیق کر کے نہیں بنتا ہے، محنت کر کے نہیں بنتا ہے، تعلیم حاصل کر کے نہیں بنتا ہے، وہ تقلید کر کے بنتا ہے. یہی تو تم لوگ اگر سمجھ جاتے میرے بھائی، یہی جہالت آپ لوگ کی سکتی ہے تو سدھر جاتے. بھائی تعلیم اور تقلید ان دونوں میں بہت فرق ہے. سنو، الف ہونے کی دلیل کیا ہے بولو. الف کو الف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم، تو الف کو اللہ نے الف کہا نا، تو ہم بھی الف کو الف کہتے ہیں، اور جو ہمارا استاد ہے وہ الف کو الف ہی پڑھاتا ہے. ہاں جس دن ہمارا استاد الف کو الف نہیں بھائی وہ با پڑھائے گا تو ہم کہیں گے ہاں بھیا یہ اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. اچھا آپ کو بھائی ایک بات بتاؤں، مولوی صاحب بولتے ہیں پڑھو نون. اب نون کو نون ہونے کی دلیل بتاؤ ذرا. نون کو نون ہونے کی دلیل میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی آیتوں میں کہتا ہے صاد را نون میم، کتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں، حرف آئے ہوئے ہیں. تو بتاؤ نا. ارے بیوقوف آدمی، وہ نون کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ الفابیٹ ہے بھائی، یہ نورانی قاعدہ ہے. ارے بھائی اگر نہیں، اچھا یہ بتائیے ایک کو ایک کیوں کہتے ہیں، دو کو دو کیوں کہتے ہیں، تین کو تین کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہوتا ہے؟
بالکل سوال ہے، دو کو دو کہنے کی نہیں، ایک کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، دو کے دو ہونے کی کیا دلیل ہے، بتائیے ذرا آپ۔ تم تو غیر مقلد ہو یار، ہر چیز میں دلیل مانگتے ہو یار نا۔ غیر مقلد تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ وہ غیر مقلد نہیں تھے، وہ مجتہد تھے، تم غیر مقلد۔ ارے مجتہد جو ہوتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بھائی غیر مقلد ہونا چاہیے۔ مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے تقلید واجب نہیں، مگر تم غیر مقلد ہو، تم یہ نہیں معلوم غیر مقلد کا مطلب کوئی بھی مقلد وہ بھائی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن غیر مقلد جو ہوتا ہے وہ مجتہد ہو سکتا ہے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے۔ سنو، وہ مجتہد تھے، غیر مقلد نہیں معلوم، بچے ہو ابھی تم۔ کیا تھے، مقلد تھے وہ جو ہے نا مجتہد تھے، مقلد نہیں، مجتہد تھے۔ ارے تم میرے بھائی اگر آپ شرائط پڑھیں گے مجتہد بننے کی تو اس میں آتا ہے کہ ان کو عربی کا علم ہو، وہ غیر مقلد ہونے چاہیے، تو غیر مقلد تو ہے نا وہ۔ غیر مقلد ہونا چاہیے، کون سی کتاب میں لکھا ہے ذرا بتاؤ۔ ارے یہ اصول ہیں مجتہد بننے کے۔ لکھا کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کے حنفی امام نے کہا ہے، قاضی خان نے، ہمارے حنفیت کے تم جو ہے مقلد حنفی عالم نے کہا ہے قاضی خان نے کہ کوئی بھی مقلد وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا مجتہد۔ لو میرے بھائی اب تمہارے گھر کی دلیل دے رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہو مقلد ہو گئے، خدا باہر نکلی چاہیے میرے بھائی۔ ارے تمہاری تمہیں جو ہے نا بھائی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، تمہیں جو ہے نا مستحیل بھائی تکلیف سے آپ کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ پریشان ہو گئے۔ تم کو یہ نہیں معلوم، نہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کے نزدیک تقلید ہے کیا، مطلب کوئی کھلونا ہے، جھنجھنا ہے جو آپ بجاتے رہتے ہو، آپ کو خود کو نہیں پتا تقلید کیا ہے۔ عورت نے بچہ پیدا کر دیا تو تقلید ہو گئی، کتیا نے بچہ دے دیا تو تقلید ہو گئی، آپ نے کھانا کھا لیا تو تقلید ہو گئی، آپ نے پانی پی لیا تو تقلید ہو گئی، آپ نے شیمپو لگا لیا تو تقلید ہو گئی، آپ نے نہا لیا تو تقلید ہو گئی، سب کچھ آپ کے مذہب میں میرے بھائی تقلید ہے۔ یہ تو تکلیف بن گئی نا آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ تقلید ہے، اتباع ہے، مطلب تم اتباع بھی کرتے ہو۔ بھائی آپ خود غیر مقلد ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مقلد جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مقلد ہوں وہ خود مقلد نہیں ہے، وہ خود غیر مقلد ہے۔ ہم سب کی تکلیف تمہاری جیسے آپ ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ آپ نے اب تک کی زندگی میں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ارے سننا میرے بھائی، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ نے ابھی تک آپ کی زندگی میں ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا جس کی دلیل آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملی اور آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تکلیف کو اپنے اوپر واجب کر لیا؟ ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ تم اپنے ابا، تم بلا جو ہے تکلیف کے اپنے آپ کو اپنے ابا کی جو ہے نا اولاد نہیں ثابت کر پائے۔ بھائی ہم ثابت کریں گے دلیل سے۔ چلو کرو، ایک بات چلو ٹھیک ہے، میں اپنے والد صاحب کی اولاد ہوں، یہ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ بھائی جو میرے ابا تھے ان کا میری امی جان کے ساتھ بھائی وہ نکاح ہوا تھا، نکاح نامہ رکھا ہوا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، ہمارے ماموں تھے، چاچا تھے، نانا تھے، نانی تھی، دادا تھے، دادی تھی، رشتے دار تھے، تمام لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں اور گواہی کا ماننا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو الحمدللہ میں نے دلیل سے روشنی میں ثابت کر دیا کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں۔ اب آپ بھائی تقلید نہیں، اب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ثابت کر دو کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہو۔ نہیں وہ بات میں آئیں گے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر کے یہ ثابت کر دو کہ آپ اپنے والد صاحب کی اولاد ہو۔ ہم نے تو بنا تقلید کے ثابت کر دیا دلیل کی روشنی میں، اب آپ ثابت کر دو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر کے۔ ارے افسوس، تم نے قرآن حدیث کی دلیل دینی چاہیے نا، تم نے قرآن حدیث چھوڑ دی۔ ارے تو حدیثی میں تو آیا ہے نا گواہی کو ماننا چاہیے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو نکاح ہے نکاح میری سنت ہے، نکاح آدھا دین ہے۔ تمہارے ماموں جاہل آدمی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں مانتا، حدیث کو دلیل نہیں مانتا، قیاسی مقلد۔ کیوں پیش کر رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نکاح ہے میری سنت ہے، نکاح آدھا دین ہے، نکاح کرو، اولادیں پیدا کرو، زیادہ اولاد پیدا کرو گے تو میرے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ تو میرے ابا جان نے نکاح والی سنت پہ عمل کیا اور میری امی جان سے نکاح کیا، اس میں گواہ بھی موجود ہوئے، چاروں شرائط پوری ہوئی، اس کے بعد نکاح کے بعد الحمدللہ میں پیدا ہوا، تو اس میں تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں۔
باقاعدہ دلیل کے. کب کی؟ اب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھائی تقلید کر کے ثابت کرو کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہو. ایک بات بتاؤ، تم نے تحقیق کب کی؟ بھائی آپ ثابت کریں گے کہ نہیں؟ تم نے تحقیق نہیں، ہمیں جاننا یہ ہے کہ کیا کوئی مقلد کیا تقلید کر کے اپنے آپ کو اپنے باپ کی اولاد ثابت کر سکتا ہے؟ آپ یہ بتاؤ، آپ نہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے باپ کی اولاد ثابت کیجیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید خود پر واجب کر کے. بھائی تقلید کی تکلیف کو اپنے اوپر تھوپ کے ثابت کیجیے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں. بتاؤ آپ نے تحقیق اب ہم کچھ نہیں بتائیں گے. میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، اب آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. تحقیق نہیں کی نا، یہ بات کرنے کے آپ کو آداب نہیں معلوم ہے. مطلب آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں، اور ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتا ہی نہیں رہے. تم تحقیق سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جو نعرہ لگاتے ہو نعرے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو نعرہ تم نے بتا دیا، ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، الحمدللہ قرآن حدیث. یہ قرآن حدیث کی تحقیق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، نکاح کریں. اور اللہ کے نبی نے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا، نکاح کیا، اولادیں پیدا کی. تو میرے والد صاحب نے بھی بھائی وہ نکاح کیا، اولادیں پیدا کی، تو ثابت ہو گیا نا دلیل کے ساتھ کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں. اب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ثابت، مطلب بھائی تقلید سے ثابت کیجیے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں. اچھا آپ اس نے کہا لکھا ہے کہ آپ کو جو ہے ابھی جاہل آدمی اب سے قرآن نہیں اب کیا قرآن حدیث میں کیا میرے باپ کا اور میرا نام آئے گا؟ ابا کا نام کیا ہے؟ تمہارے ابا کا نام نہیں مطلب کیا میرے بھائی قرآن اور حدیث میں میرا اور میرے باپ کا نام آئے گا؟ نکاح کی تاریخ آئے گی، میری امی کا نام آئے گا، گواہوں کا نام آئے گا قرآن حدیث میں. عجیب جاہل ہو یار، ایسے درجے کے جاہل مقلد ہو تم. صحیح کہا ہے اہل علم نے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. اچھا تو تم نے پھر مقلد بن گیا؟ اجماع ہے اجماع. تم تو میرے بھائی اجماعی جاہل ہو. اچھا کس نے لکھا؟ امام ابن قیم رحم اللہ وہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر تو اجماع ہے. چوتھی بار آپ سے مشرک ہو گیا. بھائی آپ اصل میں آپ کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے. آپ کی تو ایک ہی مثال ہے، آتا نہ جاتا چناؤ چین چھاتا. ٹھیک ہے، آپ ابھی میرے بھائی انگوٹھا چوسنے والے چھوٹے سے مقلد ہو. آپ سے تو میں کھیل رہا ہوں اتنی دیر سے. ابھی تو میں نے آپ کو علم کے ساگر میں آپ کو میرے بھائی ابھی میں نے آپ کو نہلایا بھی نہیں ہے. تمہارے پاس ساگر بھی ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو بوند خالی ٹپکائی ہے تو آپ اتنا پریشان ہو گئے. سوچتے کہیں میں نے علمی بات کرنا اسٹارٹ کر دیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ علمی بات کرتے ہو؟ علمی بات کب؟ اچھا علم کے معنی کیا؟ بھائی میں آخری بار آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے والد صاحب کی اولاد ہیں، کیا یہ آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کو خود پہ واجب کر کے کیا یہ تقلید کر کے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں؟ تم تو مولوی صاحب اور اپنے بھائی میں 3 بار گنتی گنوں گا 3 تک، اور 3 تک گنتی گننے کے بعد اگر آپ نے خود کو بھائی تقلید کر کے اپنے باپ کی اولاد ثابت نہ کیا تو میں فون کاٹ دوں گا بھائی. ارے ابو بھائی میں صرف 3 تک گنتی گنوں گا. میں بولتا ہوں تحقیق کب کی تم نے؟ 1. ارے تحقیق سے بھاگے. 2. تحقیق سے بھاگ رہے ابو بھائی 2.25. ابو تحقیق سے مت بھاگو. 2.5. تحقیق پیش کرو. 2.75. تحقیق پیش کرو. 3. ابو تحقیق. تو یہ تھے عبداللہ عرف غلام گور. یہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کر کے اپنے باپ کی اولاد ثابت نہیں کر پائے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقلد تقلید کر کے بھی خود کو اپنے آپ کو اپنے باپ کی اولاد ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ بیچارے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی حج، اپنا زکوٰۃ، اپنے عقائد، اپنے مسئلے، اپنے مسائل یہ کیا ثابت کریں گے؟ تقلید ایک تکلیف ہے، ایک کھلونا ہے، جھنجھنا ہے. اور تقلید کی آج کے دور میں جو تعریف ہے وہ یہ تعریف ہے کہ اپنے مسلک کی بات کو ماننا اور قرآن حدیث کو چھوڑنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی.